السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ کی باجی آپ سے مخاطب ہے۔ پیارے بچوں، آج کل آپ لوگ ایک بات بہت سن رہے ہیں کہ کووڈ، اور اس میں سب سے بڑھ کر آج کل تو یہ بات ہو رہی ہے کہ تھرڈ ویو سے بچوں پر بہت اثر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بچوں کو بہت محفوظ رکھنا ہے۔ طرح طرح کی باتیں سن کر آپ بہت ڈر رہے ہوں گے۔ آپ کی ممی کبھی اپنی فرینڈس کو کہہ رہی ہیں، اور آپ کے پاپا آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میرے بچے کیسے اس بیماری سے محفوظ رہے ہیں۔ آپ کے گھر والے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیاز دے رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بیسٹ آئیڈیاز دے رہی ہوں جس سے آپ لوگ اس پریشانی سے نکل جائیں گے اور کوئی بیماری نہیں ہوں گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی باتیں ہیں، آپ کی باجی کو یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم ہوئی، کیسے یہ بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں۔ لیکن یہ میری باتیں نہیں ہیں، میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے پیارے طریقے بتائے کہ ہم کسی بھی وقت اپنے پرابلم اس باتوں کو سیکھ کر سولو کر لے سکتے۔ تو آج اس بیماری سے علاج کی بہترین باتیں آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کھانے میں جو غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیماریوں میں پڑتے ہیں، تو ان کھانے کے طریقے کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا وہ سیکھیں گے۔ اور اس میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 پوائنٹس بتائے ہیں جس کو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ عمل کر لیں گے نا تو ہر بیماری سے دور رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لوگ کہیں گے کہ دیکھو کتنے پیارے بچے ہیں، کتنے اچھے مینرز سکھائے ہیں ان کے پیرنٹس نے۔ تو دیکھیے کہ آپ کی تعریف ہوگی سب کی جگہ، سب آپ کے کہیں گے اپنے بچوں کو دیکھو وہ کتنے اچھے بچے ہیں، ان کی باتیں سیکھو۔ تو آپ کو بننا ہے نا ایسا، تو چلیے آج سیکھتے ہیں ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے کھانا کھانے کے طریقے، ٹھیک ہے۔ چلیے سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے کہ پہلی بات، کھانا کھانے پہلے دونوں ہاتھ دھونا اور پوچھنا نہیں ہے، دستیاتوال سے صاف نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دسترخوان بچھانا، یعنی کہ اگر آپ فرش پر کھا رہے ہیں تو دسترخوان بچھا کر کھائیے، ٹیبل کلاتھ بچھائیے۔ اگر نہیں سب جو ہے سو کوئی ڈائننگ ٹیبل وغیرہ پہ بیٹھ رہے ہیں تب بھی جو ہے سو یہ بہتر یہ رہتا کہ سب مل جل کر کھائیں، اس میں برکت ہوتی ہے کھانے میں۔ اور اگر کبھی کوئی مجبوری ہے، کسی کو جلد جانا ہو، کسی کو بھوک لگی ہے اور کوئی سب ابھی تیار نہیں ہو تو اکیلے بھی کھا لے تو چلے گا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن سب کے مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد کھانا کھانے کی پہلے کی دعا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ چھوٹی سی دعا ہے، اگر بڑی دعا یاد ہے تو بڑی دعا پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کھانے کے درمیان میں شکر بھی ادا کرے، اللہم لک الحمد لک الشکر، کبھی کبھار یہ بھی پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بھول گئے کھانا کھانے کی دعا اور کھانا شروع کر دیے اور یاد آیا کہ کھانا تو کھانے کی دعا پڑھنا بھول ہی گئے تھے، اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ دعا نہیں پڑھنا، اور دعا نہیں پڑھے تو برکت نہیں ہوتی اور اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور پھر بیماریوں میں پڑ جاتے۔ تو وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم بھول جائیں، لیکن اگر بھول گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی بہترین طریقہ بتا دیے کہ اگر بھول گئے تو یاد آتی فوراً کیا کریں گے، بسم اللہ واللہ آخرہ پڑھ لیں گے، چلو پھر سے جو ہے سو ہماری کھانے میں برکت لوٹ آئے گی۔ چلیے اب اس کے بعد کیا کریں گے کہ جو ہے سو سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، رائٹ ہینڈ سے کھائیں گے، لیفٹ ہینڈ سے ہرگز نہیں کھائیں گے۔ دیکھیے اگر جو بھی لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھاتے ہیں نا ان کے ساتھ شیطان ساتھی بن جاتا ہے، ان کے کھانے میں حصے دار بن جاتا ہے۔ اب ان کے ساتھ حصے دار بن جائیں گا تو ان کے ساتھ ساتھ رہیں گا اور برے برے کاموں سکھائیں گا، تو ہم کو شیطان کو ساتھی نہیں بنانا ہے، اس کو حصے دار نہیں بنانا ہے، اور ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے۔ اور دیکھیے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ پلیٹ میں اس کھانا جو رہتا ہے نا اس کو سامنے کس سے کھانا، بیچ میں ہاتھ نہیں ڈالنا اپنی پلیٹ میں، بیچ میں ادھر طرف ادھر طرف نہیں، اپنے سامنے کا جو حصہ ہے نا اس طرف کھانا، جو بھی جدھر بھی کھانا ہے اس کو اپنے سامنے کر لیجئے، وہاں سے ہاتھ ڈال کر کھائیے، بیچ میں برکتیں اترتی ہیں، تو ادھر ادھر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، بیچ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اپنے سامنے سے کھائیں گے۔ اس کے بعد یہ کریں گے کہ کھانے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو جو آپ کو چاہے وہ کھائیے، اور جو ہے سو یہ خیال ضرور رکھیں کہ آپ کو جو چاہیے، آپ کو جو پسند ہے وہ دوسروں کو بھی پسند ہوئے، تو پھر سب کا لحاظ رکھنا۔ اپنے کھانے میں گھر میں جو بھی کھانا ہوتا ہے اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے، تو سب بڑے چھوٹے سب کا خیال کریں گے۔ اگر جو ہے سو کسی کو پسند ہے تو آپ کیا کریے کہ اپنی طرف سے ان کے لیے ہاتھ روک لیجئے، چھوڑ دیجئے، اگر وہ کھا رہے ہیں تو اس کی نیکی بھی آپ کو مل جائیں گی اور وہ خوش بھی ہو جائیں گے۔ نہیں آپ کو بہت زیادہ پسند ہے تو اپنا جتنا حصہ بنتا اتنا کھائیے، دوسروں کو اپنی وجہ سے محروم نہ کریں، یہ خیال ہمیشہ رکھا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد دوسروں کی خوشی کا خیال رکھنے سے دوسرے بھی کیا کریں گے، آپ کی خوشی کا خیال رکھا کریں گے دوسری جگہ پہ، کسی دوسری جگہ پر بھی، ٹھیک ہے۔ اب
کھانا کھاتے وقت کیا کریں گے کہ انگلیوں سے 3 انگلیوں سے کھائیں گے، ہتھیلی کو نہیں لگنے دیں گے. اگر 3 انگلیوں سے اگر مشکل ہو رہی ہے تو 5 انگلیاں استعمال کر لیجئے، لیکن ہتھیلی صاف رکھیں گے. ہتھیلی کو ہاتھ پورا رکابی میں پلیٹ میں اندر ڈال دیے، ہاتھ میں سے انگلیوں میں سے باہر نکل رہا، ایسا مت کریں، ٹھیک ہے. اور جب کھانا پورا ہو جائے، کھا چکے، تو پلیٹ کو بھی اچھی طرح صاف کر کے کھانا، اس میں کچھ بھی نہیں چھوڑنا، کھانے کا ایک دانہ بھی باقی نہیں رہنا، کچھ بھی نہیں رہنا. اگر رہیں گا تو کیا ہوگا، شیطان وہاں انتظار کرتا بیٹھا ہوا ہے کہ آپ چھوڑے تو وہ کھا لے، آپ نیچے گرائے تو وہ کھا لے. تو اس طریقے سے کیا کریں گا، وہ آپ کا دوست بن جائیں گا اور آپ کو برے باتیں سکھا سکیں گا. اس کا تو یہی مقصد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، شیطان کو دوست مت بناؤ، وہ تو تمہارا دشمن ہے اور ہمیشہ اس کو دشمن ہی سمجھو. تو اسی لیے اس کو دوست بنانے والا کوئی کام نہیں کریں گے، اچھے سے پلیٹ صاف کر دیں گے کھانے کے بعد، ٹھیک ہے. اب کھانا کھاتے وقت کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہاتھ سے گر جاتا، ایک نوالا ہی گر گیا، کچھ دانے ہی گر گئے، تو کھانا کھانے کے بعد فوراً آس پاس دیکھ لیں گے، آزو بازو کچھ گرا ہے تو فوراً اٹھا کے کھا لیں گے. اگر پہلے نظر پڑ گئی تو پہلے اٹھا لیں، صاف کر کے کھا لیں گے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہم کیا کرتے کہ دسترخوان بچھاتے، کچھ دستر پہ گر گیا تو اٹھانے میں آسانی رہتی، اگر ادھر ادھر گر گیا تو اس کو صاف کرنا پڑتا، خراب لگتا، ٹھیک ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں کیا، ارے کیا چیپ حرکت کر رہے ہیں کہ نیچے گرا ہوا اٹھا کے کھا رہے ہیں، یہ تو جو ہے سو نالی دے، ان کو تو کچھ ملا ہی نہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ اگر لقمانی والا نیچے گر جائے تو صاف کر کے کھا لو. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے تو یہ بری حرکت ہرگز نہیں ہو سکتی. یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ لوگ بھی اپنے بچوں کو کہیں گے دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے، کھانے کو جو ہے سو پھینک رہا نہیں ہے، اٹھا کے کھا رہا ہے، گر رہا ہے، تو اتنا پیارا بچہ ہے. آپ کی تعریف ہوگی ان باتوں سے، جو بھی رسول اللہ سکھائے وہ باتوں پہ عمل کرنے سے آپ کی تعریف ہوگی انشاءاللہ. اور ایک بات بتاؤں کہ اکثر بچے اور تقریباً بڑے بھی کیا کرتے ہیں کہ کھانے میں عیب لگاتے، یعنی کہ کھانا ایسا ہے، کھانا ویسا ہے، یہ مزے کا نہیں ہے، یہ نمک زیادہ ہے، یہ مرچی زیادہ ہے، یہ چیز جو ہے سو یہ ترکاری تو ہم کو پسند ہی نہیں ہے، وہ فلاں ایسی ہے. بہت غلط بات ہے. رسول اللہ تعالیٰ جو چیز پیدا کرے اور آپ کے لیے بھیجے، آپ کے سامنے آ گئی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی نہیں ہے، یہ خراب ہے. بتائیے اس کی جیسی کوئی چیز آپ بنا سکتے اپنے سے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کوئی پیدا کر سکتے، اپنے سے بنا سکتے نہیں نا. تو پھر آپ کیسا اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ خراب ہے، میں اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں؟ ایسا ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں. ہر چیز کا احترام کرنا سیکھیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن شُكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. اور آپ شکر کر لیں گے تو اور اچھی اچھی نعمتیں آ جائیں گی. اگر آپ ٹھکرا دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ نعمت ٹھکرانے کی وجہ سے پھر اپنے جو چاہ رہے نا مزے کے کھانے وہ آنا ختم ہو جاتے. اگر آ بھی گئے تو اپنے کو کھائے نہیں جاتا پھر دوسرے کھانے. تو جو بچے کھانے پر نام رکھتے ہیں نا، ان کو کھانا کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا، کھانے کا مزہ چل جاتا، کھانے کو دلش نہیں بولتا، تو ان کی جو سو کھانا ان سے دور ہو جاتا. اور جو بچے خوشی خوشی ہر چیز کھاتے، ان کے پاس ان کے پسند کی چیزیں بھی آتی، ہر طرح کی ہر چیزیں، یعنی کہ ان کو ہر چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان باتوں کا خیال رکھیے، ٹھیک ہے. اور ایک بات کہ کھانا کھاتے وقت ٹیکا لے کے نہیں بیٹھنا ہے، سہارے سے نہیں بیٹھنا ہے. اور یہ کہ کھانے کے بعد دعا پڑھ لینا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ٹھیک ہے. اور ان باتوں پر عمل کرنے سے کھانے کی برکتیں بھی ملیں گی، بھلائیاں ملیں گی. تو وہ بھلائیاں کیا ہوں گی؟ آپ کی بیماریوں سے محفوظ کریں گی آپ کو، اور آپ کو اپنی بیماریوں سے فائٹ کرنے کی طاقت آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا. تو اس پر آپ عمل کریں گے. اور یہ کہ آپ کو اگر میری یہ باتیں اچھی لگی تو آپ کیا کریے کہ جو ہے سو کمنٹ کریے، لائک کریے، شیئر کریے، اور آپ بتائیے مجھے کہ آپ کو اور کیا کیا باتیں سننا ہے، کن کن واقعات کے بارے میں، اچھی باتوں کے بارے میں، جو آپ سننا چاہ رہے ہیں اسے کمنٹ کر کے بتائیے. انشاءاللہ میں آپ کے لیے اسی طریقے سے اچھی باتیں بتاؤں گی. تو پھر اب باجی کو اجازت دے دیجیے. فی امان اللہ، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ حافظ.